بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا شروع کریں. افشین بیٹا آپ بھی شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان شرح جی شریح ابنی نبنی ہبنی ہبنی عبید ہی ہوگا. عبیدن قال ذکر اہل الشامی عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقیل عنہم یا امیر المؤمنین قال العن یعنی یا تو ملائیں گے نا تو وکیل عنہم، ورنہ ملا کے جی جب یہ تو لعن یا لعنوں سے نا العنہم. جی عنہم یا امیر المؤمنین قال لا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا کما مات رجل کلما مات رجل کلما مات رجل. اس کو ابدل یبدل ابدل اللہ مکانہ رجل یسقى بهم الغیث غیثو نیب فعل بنے گا. وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب. وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ. جی دیکھیں یصرف ذُکِرَ أَهْلُ الشَّامِ، اہل الشامی اہلو کے پر پیش کیوں پڑی ہے؟ استاد ہوتا میں نے زیر پڑھی تھی، اہلش پڑھی تھی میں نے کیونکہ ان کی وجہ سے. ذکیرہ فعل ماضی ہے مجہول، تو فعل کے بعد کبھی کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب ذکیرہ فعل ماضی مجہول ہے تو آگے اس کا نائب فعل آئے گا اہل الشامی. شامی تو مضاف الیہ ہے نا، لیکن جی اہل جی کی وجہ سے. اندہ جی علی، علی جن کیوں پڑا ہے جی؟ اندہ کی وجہ سے، کیونکہ اندہ جو حرف جا رہا ہے. اندہ پڑھیں ذرا، حروف جارہ کون کون سے ہیں اس میں ذرا دیکھیں. اندہ آتا ہے؟ نہیں اس میں نہیں آتا، حروف جارہ نہیں ہے، ظرف ہے. وہ آمنہ بتا رہی ہے ظرف ہے. جی بیٹا ٹھیک ہے آمنہ بیٹا. اندہ ظرف ہے، مضاف ہوتا ہے، تو جب یہ تو پھر علی کیا ہوا؟ مضاف الیہ. الیہ. جی ٹھیک ہے. راضیہ، یہ اصل میں کیا تھا راضیہ؟ یہ تھا راضیہ. راضیہ. جی اور کوئی بتائے گا اب یہ راضیہ سے راضیہ کیسے بن گیا؟ ہاں جی کوئی ہمت کریں. جی بھائی ٹھیک ہے. آخری یا سے جو قبل حرکت ہے وہ اس کے موافق نہیں تھی. اس قاعدہ باقاعدہ قاعدہ یاد ہو نا آپ کو. قاعدہ کیا ہے کہ وہ واو جو طرف کلمہ میں، کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد آئے اس کو یا سے بدل دیتے ہیں. وہ واو جو طرف کلمہ میں یعنی کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد آئے اس کو یا سے بدل دیتے، جیسے دوئی وا سے دوئیا، راضی وا سے راضیہ. ٹھیک ہے جی. لفظ اللہ تو اس کا فاعل ہو گیا. وقیلا، قیلا جو ہے یہ معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع مجہول ہے. اس کی تعلیل کیا ہوئی ہے؟ یہ کویلا تھا. ویلا تھا یہ. جی 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 یہ تو مشہور صیغے ہیں، یہ تو ذہن میں رہنے چاہیے.
قویلا سے قیلا کیسے بنا جی؟ پہلے والی ایک کی طرح. جی واؤ سے پہلے کسرہ آتی ہے اس لیے اسے اس کے موافق یا لگاتی ہے. نہیں بیٹا، قاعدہ یاد ہونا چاہیے. اصل میں اس طرح جب ہم کرتے ہیں نا، وہ تو پھر اس کا ہوتا ہے کہ جو تبدیلی ہمارے سامنے آ گئی تو ہم کوئی نہ کوئی تکا لگا کے اس کو فٹ کر لیں گے، ہم خود نہیں کر سکیں گے. قاعدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ جیسے بھی ہے ہمیں پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ٹھیک ہے نا؟ اب قیلا والا قاعدہ ہے، قاعدہ کسی کو یاد ہے؟ ہر وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہو اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کا کسرہ ما قبل کو دے دیتے ہیں. یہ پہلا قاعدہ ہے. اویلا، یہ واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں آئی، اس کے معروف کالا میں تعلیل ہو چکی، تو اس کا کسرہ واو کا کاف کو دے دیا، ہو گیا قبلہ. اب میزان والا قاعدہ اس قاعدے سے کہ واو ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے مخالف، تو اس کو یا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ قیلا. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گیا. دیکھیں اسی طرح نا بوجی آ، وہ جو با آ سے آئے گا نا مجہول، کیا آئے گا؟ بوجی آ. اس میں بھی یہی ہوا نا کہ یا ہے ماضی مجہول کے عین کلمہ میں، معروف میں تعلیل ہو چکی ہے، کسرہ ما قبل کو دے دیا بی آ. اس میں چونکہ واو نہیں تھی تو یا سے بدلنے والی، اس میں واو ہے تو یا سے بدلنا پڑا ہے چونکہ پیچھے کسرہ ہے. جی آگے ہے العنہم. العن، ہم تو ضمیر ہے الگ سے، مفعول ہے. العن یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر ہے، واحد جی مذکر حاضر. مذکر حاضر، فعل امر حاضر، معروف. لعن یلعن، فاتح یفتح، تو اس لیے افتح کی طرح العن. یا امیر المؤمنین، مؤمنین کی کون سی حالت ہے اور کیوں؟ سر یہ مضاف ہے اور جری حالت ہے. شاباش. مضاف الیہ ہے، جری حالت ہے، چونکہ امیر مضاف، المؤمنین مضاف الیہ. ماشاء اللہ. یا امیر المؤمنین، امیر اس پر زبر کیوں آئی ہے؟ حرف یہ ندا ہے. منادر سر یہ حرف ندا کے بعد آ رہا ہے اس لیے. تو نکرہ معین، نکرہ معین ہے اس وجہ سے. نہیں نکرا نہ کہے نا، نکرا تو تب ہوتا ہم کہتے جب یہ مضاف آگے نہ ہوتا، مفرد ہوتا نا، وہ مفرد ہوتا ہے نکرا معین. یہ ہے مضاف، جب مضاف ہو یا نکرا غیر معین ہو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہوگا، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. مضاف، شبہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوتا ہے. یہ آپ نے پوری بات پڑھی ہوگی. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گیا. تین چیزیں ہیں نا، مضاف ہو تب بھی، شبہ مضاف ہو تب بھی، یا نکرہ غیر معین ہو تب بھی. تینوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ منصوب، نصب آتا ہے. تو یا امیر المؤمنین. قال اللہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال، یہ اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے افعال کے وزن پہ ہوتا ہے. وہ تو جمع ہے، یہ ابدال جمع مکسر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سمے. یہ مبتدا ہے مرفوع. ٹھیک ہے. ابدال جو ہے مبتدا ہے. ٹھیک ہے. یقونون بالشام،
यकूनूना, ये कौन सा सीगा है? ये जमा जमा मुज़क्कर गायब मुज़क्कर फेल गायब। मुज़ारे मरूफ। इसमें कौन सा कायदा जारी हो? यक वो नूना था तो यकवुनूना। ठीक है, वाओ ठीक। या मुतहर्रिक माकबल से ही साकिन तो उसको नकले हरकत हुई। बिल्कुल ठीक है, यकूलू वाला कायदा है। जी ऊना, पहले अरबा ऊना क्यों पड़ा है, फिर राजुलन क्यों पड़ा है? अरबा ऊना पहले इसका बताइए जी। जी ये अदद वाला कोई इसमें? अदद की बात, उसका इराब तो होता है ना। ये भी असल में सर ये वो तमीज तो नहीं होगी इसकी? किसकी अरबाउन, किसकी तमीज बनेगी? रजा, ये अरबऊन रजुलन, ये बजाते खुद भी तो एक जुमला रजुलन की बनता है। बनेगी। राजुलन खुद तमीज है, वो जवाब राजुल में ठीक है। जी जी। ना राजुलन, तो राजुल जो है वो तमीज है, ये तो सही है। लेकिन अरबा ऊना, उसकी हालत कौन सी है और क्यों? हालत तो जिसको रफ़ई है उसकी, रफ़ी क्यों? हालत है। खबर है, वैसे खबर है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पीछे जमीर आ गई है ना। जब पीछे जमीर, तो वो मुब्तदा बनती है अक्सर, जमीर का आप देखते हैं। तो हम मुब्तदा, आगे अरबाऊना रजुलन मुमय्यज जमीर मिलके खबर, तो अरबाऊना खबर थी इसलिए, और रजुल जो है तमीज, चूंकि 11 से लेके 99 तक जो तमीज है वो मुफरद मंसूब आती है, तो इसलिए रजुलन आया है। ये कुल्लमा बिलफज तो इकट्ठा इस्तेमाल होता है। माता, माता भी वाजे है, वाहिद मकर गया फिल मादी मारूफ। राजुलुन, ये क्या है? माता का फाइल फाइल बनेगा, बिल्कुल ठीक है। दलल्लाहु मकानहु राजुलन, लल्लाहु अल्लाहु फाइल, मकानहु मफूल, राजुलन मफूल। ठीक है। युस्का बिहिम अलगईसु, अलगईसु क्यों पड़ा है? क्योंकि ये नायब फाइल है इसलिए पड़ा है। तो नैब फाइल है। युस्का का, और युस्का वाहिद मुजक्कर गैब फेल मुजारे मजहूल। युस्का, मजहूल। युस्कायु, तो वो काला वाले कायदे से या मुतहर्रक मा कबल मफ्तू, या को अलिफ से बदल दिया, युस्का हो गया। अलल आदाई युन तासारू, ये कौन सा बाब है जी? सिगा कौन सा होगा? सीगा तो वाहिद मुज़क्कर गायब का वाहिद है, मुज़क्कर गायब, मजहूल और मजहूल मुज़ारे मजहूल। मुज़ारे बाब मजहूल। कौन सा होगा? बाब का हाँ जी, बाब ये या इफ्तियाल। तो इफ्तियाल ही लग रहा है। जी जी ठीक है, यकीन से कहें, शक में को पड़े हुए हैं। जो गलती लग रही है आपको नून से, ऐसे ही है कि नून भी नजर आ रहा है साथ इन हाँ सराफा की जी, तरफ? वो हाँ तो जी, उसका मैं अपना वही है सोची ना। थी इनफियाल ना हो जाए कहीं बीच में। वो नून जायद है, ये नून नासारा इसका असली है, ये फर्क है। इसीलिए मैंने भी बाप पूछा भी इसीलिए है कि ये आपने फर्क ध्यान में रखना है कि बाबे इनफियाल में शुरू में हमजा और नून जायद होता है, इन सराफा, ठीक है। और ये नून जो नासारा में है ये असली है, युन तासारा इफ्ताला, ठीक है जी। बात समझा गई है? ये समझ आ गई है। जी जी। अब जैसे हमने युस्का के साथ अल गईसू पढ़ा था, तो यहाँ पे फिर युन तसरू के साथ हमने अल अदा को इसलिए ये कसरा पड़ा क्योंकि अला की वजह से, हाँ, अला आ गया ना। इस वजह से। ठीक है। ठीक है,
وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ. ٹھیک ہے، وہ العذاب یصرف کا نائب فعل بن جائے گا، باقی متعلق بن جائیں گے اس کے. جی اگلی حدیث، جی ہمت کریں کون پڑھے گا جی؟ میں کوشش. جی جی. وعن رجل من الصحابة أن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح الشام تفتح مجہول، ستفتح الشام شام فإذا فیل کے بعد کسرہ نہیں پڑھتے، دیکھنا جب ستو فیل آ گیا اب کسرہ تو نہیں آ سکتا نا پھر آگے. تفتح الشام ہاں جی. فإذا خيرتم خیرتم، خیرہ یخیر. خيرتم المنازل فعليكم بمدينة يقال له دمشق فإنها مؤكل المسلمين ما من اقل. الملاهم وفسطاطها منها نہیں یہ فسطاطی پڑھ رہے ہیں جی، فسطاطی زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فسطاطها ہاں جی. منها أرض يقال لها الغوطة دیکھیں نا رواهما أحمد. کا عطف ہے معقل پر، فإنها معقل المسلمین وفسطاطها. ٹھیک ہے، یہ عطف ہے معقل پر. جی. فسطاطها منها أرض يقال لها الغوطة رواهما أحمد. جانا چونکہ معنی تنوین کوئی نہیں ہے. جی ان رجل من الصحابتی، یہ تو واضح ہے، ان کی وجہ سے رجل من الصحابتی واضح ہے، اور جار مجرور کے بعد انا پڑھتے ہیں اس لیے انا رسول اللہ پڑھ دیا. ستفتح فتح یفتح، اس سے واحد مونس غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع مجہول تفتح، اور سین وہ جو استقبال کے لیے آتی ہے. الشام کیا بنے گا تفتح کا؟ نائب فاعل. فَإِذَا خُيِّرْتُمْ، خُيِّرْتُمْ کون سا صیغہ بنے گا جی؟ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے، مجہول معروف کیوں ہو گیا؟ ہاں جی، تم خود اس کا نائب فعل بن گیا نا. المنازل، جی منازلہ کیا ہے؟ یہ تو اپنا ہے مفعول. منزل کی جمع ہے، جمع مکسر مکسر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں صحیح ہے مفعول بن رہا ہے. ایک سوال ہے کہ اس کا تو جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بنتا ہے، اس کو تو مرفوع پڑھتے ہیں، تو اس کو کیوں منازلہ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟ جی جی راشد بھائی ہمت کریں. نہیں سمجھ آ رہی. جی افشین بیٹا. تازہ مطلب نہیں سمجھ لگ رہی. بیٹا آسان سی بات ہے کہ اگر زیادہ مفعول آئے نا تو جو پہلا مفعول ہے نا، مفعول به پہلا، وہ نائب فاعل بنتا ہے، باقی سارے مفعول ہی رہتے ہیں. کچھ الفاظ وہ ہیں جو دو دو مفعول ان کے آتے ہیں، تین تین مفعول آتے ہیں. اگر وہ مجہول آئیں گے تو جو پہلا مفعول ہوگا نا نائب مفعول به میں سے، وہ نائب یہاں تم آ گیا پہلا نائب فاعل. المنازل جو ہے وہ مفعول ہی رہے گا بس. مثال کے طور پہ ایک مثال سمجھتے ہیں. علمت زیدن عالمن، علمت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم جانا.
اب زید پہلا مفعول، عالم دوسرا مفعول، اسی کو مجہول پڑھ لو. علم زیدن، علم زیدن، کیا پڑھیں گے آگے؟ عالمن. عالمن، کیونکہ زیدن پہلا مفعول تھا، نائب فعل بن گیا. دوسرا مفعول جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا، وہ نہیں مرفوع ہوگا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آگے ہے. آگے فعلیکم بمدینہ، یقال لہا، لہو، کیا پڑھیں گے آگے اس کو؟ مش مش غیر منصرف پڑھ لیں اس کو، اتنا پریشان نہ ہوں. اجمی لفظ، ٹھیک ہے، دمشق، دمشق لفظ استعمال ہے یہ. اب اس کو کیا بنانا ہے؟ اب اس کو ہم نے نائب فعل بنانا ہے کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا. اچھا، تو یہ کیسے پہچانا کہ گیپ آ جائے تو نیا فعل بنتا ہے؟ اندازہ کیا ہے. نہیں، چلے. فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ، معقلو کیوں پڑا ہے جی؟ یہ مبتدا مضاف مضاف ہے. ہے اور مبتدا بھی ہے. نہیں، انا کی خبر ہے نا، ہاں اس کا خبر. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی بالکل. جی جی ہاں جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور ماں کی للمسلمین اس کی خبر ہے. معقل پڑھیں گے نا، انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے نا. ان زیدن عالم، ان اللہ علیم. جی واضح ہو گیا؟ جی جی ہو گیا. ٹھیک ہے. من الملاحمی، اچھا ملاحم جو ہے مفاعل وزن ہے، مساجد جمع منتہى الجموع کا، پھر بھی اس پر کفرہ پڑے، حالانکہ غیر منصرف ہوتا ہے غیر جمع منتہى الجموع تو. من حرف جر ہے اس لیے. جی بیٹا حرف جر آئے تو ہی جری حالت میں تو اس پر فتح پڑتے ہیں. غیر منصرف تبھی تو ہوتا ہے کہ اس میں جری حالت میں وہ آتا فتح ہے، کسرہ نہیں آتا، اس پر ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں. جی کیا سوال تھا؟ میں ذرا سائڈ پہ ہو گیا. ہاں، لفظ ملاحم غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتہى الجموع ہے، اور جمع منتہى الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہے. تو جب دو سبب اس میں موجود ہوئے، یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، ہم اس پر کسرہ پڑھ رہے ہیں. من الملاحمی. مضاف الیہ اس وجہ سے. مضاف الیہ بنے بھی تو کسرہ نہیں آتا. جی دیکھو، سمجھ آئی شیخ. ابو عمرہ، ابو عمرہ، ابو مضاف، عمر مضاف الیہ، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ عمرہ. ٹھیک ہے، دیکھیں معنی جو ہے نا، جب غیر منصرف مضاف ہو جائے، مضاف الیہ نہیں، جب مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو پھر کسرہ آ جاتا ہے. جب مضاف ہو جائے غیر منصرف، یا جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے. ہاں جی یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے اور بھول جی چکے ہیں. سمپل ضابطہ تھا. مررتو بمساجدکم، وہاں مثال آپ نے پڑھی ہوگی، مررتو بمساجدی، مساجدکم، مساجد مضاف ہے اس لیے کسرہ پڑھ رہے ہیں.
جی وفستاتو، فستاتو کیوں پڑا ہے جی؟ ویسے میں نے بتا بھی لیا تھا. یہ یہ دوبارہ اس کا عطف ہے نا ماقل پہ، موکل، موکل، جی جی اس کا عطف ہے موکل پہ. ہاں عطف ہے معقل پر، ٹھیک ہے. تو وہ انا کی خبر ہے تو یہ بھی وہی بنے گی، اس لیے فستاتوہا. آگے ارضن، اس پر پیش کیوں پڑی ہے؟ یہ مبتدا بن رہی ہے اس لیے. مبتدا، شاباش. منہا ارضن، منہا خبر ہے، جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے، اور ارضن جو ہے یہ مبتدا ہے، اسی لیے جو ہے وہ یہ مرفوع ہے. یقالو لہا الغوتا، ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گے؟ غوتاتا یا غوتاتو؟ کیا پڑھیں گے؟ تو جی کیوں؟ کیونکہ نائب فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے رواہما احمدو، احمدو کیوں پڑھا ہے؟ فاعل ہے. اور ہما کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول ہے جو پہلے آ گیا، ٹھیک ہے. رواہما احمدو. جی ہاں جی، اس عبارت کو چھوٹی سی لائن ہے، پڑھیں جی. شیخ میں کوشش کروں. جی 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 جی. پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ پڑھوں میں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خلافت الخلافت الخلافت بالمدینہ الخلافت بالمدینہ جی وال وال جی جی والملک والملک جی کو پیش بالشامی پڑھ. والملک بالشامی. اچھا جی، اب اس میں صرف دو سوال ہیں کہ الخلافہ تو کیوں پڑھا؟ یہ اس کا مبتدا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، چونکہ معرفہ اسم جب شروع میں آتا ہے تو مبتدا بنتا ہے. پیچھے کچھ نہیں ہے، بات شروع ہو گئی ہے، معرفہ اسم ہے تو جب شروع میں آئے گا تو مبتدا بنے گا الخلافۃ بالمدینہ کی. اس کی خبر کہاں ہے؟ الخلافہ مبتدا ہے، اس کی خبر کہاں ہے؟ یہ بالمدینہ تھی خبر ہی نہیں ہوگی. جی یہ متعلق ہو کے خبر بنے گی. اسی طرح والملک کو بھی شامی، وہ بھی اسی طرح ہوگا. جی جی. خلافت مدینہ میں ہوگی اور ملوکیت جو ہے وہ شام میں ہوگی. تو بات ویسے ضعیف ہے یہ. جی اگلی روایت. ہاں جی ہمت کریں جی، پڑھے کوئی. جی جی وعن عمر رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت رأيت عمودا من نور نوری کیوں ہوگا؟ نورن ہوگا نا. نور من نور خرج من تحت را خرج من تحت رأسی رأسی ساطعا ساتعا. حتى استقر استقر بالشام رواهما البهقي في دلائل نبوتی. دلائل النبوہ. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں عمرہ تو ہو گیا، بعد غیر منصرف ہے، عدل اور علم. جری حالت ہے رضی اللہ عنہ ہو گیا. رأیت عمودن مفعول بنے گا رأیتو کا. من نور، من کی وجہ سے مجرور ہے. خرج من تحت رأسی ساطعا، یہ ساطعا حال بن جائے گا. خرج ساطعا، نکلا وہ نور ساطعا. ٹھیک ہے، اوپر اٹھنے والا، چڑھنے والا. حتی استقر، استقر جو ہے استقر یستقر استقرارا. ٹھیک ہے، قاف را را اس کی حروف اصلی ہے، اور شروع میں حمزہ سین تا، یہ تین حرف اکٹھے زائد ہیں، اور یہ باب استفعال کی علامت ہے کہ تین لفظ اکٹھے زائد ہوں، حمزہ سین اور تا. بالشامی، با کی وجہ سے الشامی مجرور. رواہما، ہما مفعول، البہقی یو فاعل، روا کا. فی دلائل النبوہ مضاف مضاف الیہ مل کے، فی جارا کے مجرور، جار مجرور مل کے روا کے متعلق. اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو ہم یوں کریں گے، رواہما البہقی یو، روا فعل، ہما مفعول، البہقی یو فاعل، فی حرف جار، دلائل النبوہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے روا کے متعلق. تو فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی شیخ. جی اب یہ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. یہاں سے ہم نے شروع کی تھی. شریح بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر اہل الشامی، اہل شام کا تذکرہ کیا گیا. وقیلا، اور انہیں کہا گیا، العنہم، ان پہ لعنت کیجیے. مخالف تھے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شام میں تھے نا، تو یہ شامی فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان پہ لعنت کیجئے اے امیر المؤمنین. ویسے روایت ضعیف ہے یہ. قال اللہ، فرمایا نہیں میں تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ الابدال یقولون بالشامی، ابدال یہ صوفیاء کے ہاں ایک اصطلاح ہے، کتب ابدال، وہ نیک لوگ، صلحاء لوگ، خاص مقام پر فائز لوگ، وہ شام میں ہوں گے. وَهُمْ 40 رَجُلًا، اور وہ 40 لوگ ہوں گے، یعنی 40 ابدال شام میں ہر وقت رہیں گے. یہ معنی بنا. کلما مات رجل، جب بھی ان میں سے کوئی ایک شخص فوت ہوگا، ابدل اللہ مکانہ رجلا، اللہ اس کی جگہ پہ ایک اور بندے کو بدل دے گا، یعنی 39 ہوئے تو 40واں اور آ جائے گا. یسقا بہم الغیث، ان کی وجہ سے اہل شام کو بارش دی جائے گی. وینتصر بہم، اور ان کی نصرت مدد کی جائے گی ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف. ویصرف عن اہل الشام، اور پھیرا جائے گا اہل شام سے، بہم ان کی وجہ سے، العذاب عذاب، انہی کی وجہ سے اہل شام سے عذاب کو پھیرا جائے گا. روایت ضعیف ہے، اگر صحیح ہوتی تو پھر تو ہم اس پہ بات کرتے. تو یہ
ویسے بھی اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ کہ وہاں مخصوص اتنے ابدال ہیں اور ابدال پھر کوئی خاص درجہ اس کو ولایت کا بنایا جائے، تو یہ اس طرح کی بات جو ہے عام طور پہ احادیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ نا انی سمیت لکھا ہے، تو انی سمیت ہونا چاہیے، قالا لا بات الگ ہے اور آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو انی سمیت ہونا چاہیے، بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے۔ جی اگلی روایت جو ہے ان رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے کسی شخص سے، تو ویسے اگر صحابی کا نام نہ بھی معلوم ہو تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اس میں ذوف اور ہوگا، روایت یہ بھی صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفتح الشام، ان قریب شام فتح ہو جائے گا، فَإِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ، جب تمہیں منازل کا اختیار دیا جائے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِمَدِینَہ، تو تم پر لازم ہے ایک شہر جس کو دمشق کہا جائے گا، تم نے دمشق میں ٹھہرنا ہے، اگر تمہیں کہا جانا تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی جو ہے وہ رہائش اختیار کر لو، تو تم نے دمشق میں ٹھہرنا ہے، فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہوگی، من الملاحم، جنگوں میں، جب یہ فتنے آخری جنگیں شروع ہوگی نا تو مسلمانوں کی جائے پناہ جو ہے وہ یہ شہر ہوگا، وفستاتھا، اور ان کا خیمہ ہوگا، ان کے جو ہے نا ارد گرد کے جو علاقے، تو یہ بھی منہا ارض، اور اسی شام کی ایک زمین ہے جس کو غوطہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں مسلمانوں کے خیمے ہوں گے، یہاں جو ہے مسلمانوں کی یہ بیس کیمپ کہتے ہیں نا، جو وہ قیامت کے قریب اسی جگہ پہ ہوگا۔ روایت تو یہ ضعیف ہے لیکن اس معنی میں یہ معنی ٹھیک ہے کہ بیس کیمپ اسی جگہ پہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نزول دیکھیں، وہ بھی دمشق میں ہے، اور دجال کی جو موت ہے وہ بھی اس کے ارد گرد قریب ہے، یہاں سے وہ بھاگے گا، اور وہ اسرائیل کا جو علاقہ نا، تو جہاں ان کا آج کل ایئرپورٹ ہے، تو اس جگہ پر جو ہے وہ یہ مارا جائے گا دجال۔ تو یہ دمشق جو ہے یعنی اہل شام کا علاقہ ہے نا، تو یعنی آخر زمانے میں اہل ایمان کی کثرت وہ اسی جگہ پر ہوگی، اور یہ مسلمانوں کا بیس کیمپ ایک مرکز ہوگا، تو یہ شام کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور اگلی روایت بھی ضعیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہوگی اور ملوکیت جو ہے شام میں ہوگی، گویا کہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی حکومت وہ ملوکیت تھی، تو یہ روایت ویسے یہ ضعیف ہے، اس لیے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت عمودا من نور، میں نے ایک نور کا ستون دیکھا، خرج من تحت رأسی، جو میرے سر کے نیچے سے نکلا ہے، ساطعا، اوپر اٹھتا ہوا، حتی استقر بالشام، یہاں تک کہ اس نے شام میں جا کے قرار پکڑا، یعنی یہ نور جو ہے نور ایمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت جو ہے وہ قرار کہاں پکڑا؟ شام میں، تو اسی معنی کی تائید ہے جو ابھی ہم نے بات کی کہ آخری زمانے میں وہ یہ شام جو ہے یہی مسلمانوں کا مرکز ہوگا، بیس کیمپ ہوگا، تو وہی اس ایمان نے، اس رسالت نے، اس نور نے جو ہے وہ قرار جا کے پکڑا ہے شام میں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔